فرض نماز نہ چھوڑ. اللہ تعالیٰ نے روزے میں گنجائش رکھی ہے. بیمار ہو چھوڑ دو، مسافر ہو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لو. اتنے بیمار ہو کہ رکھ ہی نہیں سکو گے، چلو معاف. چھوٹا سا فی دیا وہ دے دو معاف. زکوٰۃ آج فرض ہو گئی ہے، ٹھیک ہے آج دے دو، کل دے دو، پرسوں دے دو، اگلے مہینے دے دو، اس سے اگلے مہینے دے دو، سال میں جب مرضی دے دو. حج فرض ہو گیا ہے آج، 20 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر تک جب چاہو حج کر لو. لیکن نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، بس نہیں چھوڑ سکتے، پڑھنی ہوگی اپنے وقت پر. تو میری گزارش ہے بھائیو، جہاں سے بھی آئے ہو کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز نہ چھوڑ. جب تک سجدے میں سر رکھتے رہو گے اللہ کا کی چھاؤں آپ پہ رہے گی، اللہ کی نظروں میں آپ ہر وقت رہو گے، اور محبت کی نظریں آپ کا طواف کریں گی. فاصبر فإنک بأعیننا، اس کا میں ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ میرے محبوب صبر کیجئے، فإنک بأعیننا، میری نظریں آپ کا طواف کر رہی. تو اس ماحول میں جو نماز پڑھے گا نا، اللہ کی محبت اس کا طواف کرے گی، اللہ کی رحمت اس کا طواف کرے گی، اس کو اپنی چھاؤں میں رکھے گا. کوئی کبھی قضا ہو جائے، انسان ہو سفر میں ہو جاتا ہے، سستی میں ہو جاتا ہے، نہیں پڑھی گئی، سستی میں کام میں، اس کی قضا دے. سونے سے پہلے 5 نمازوں کی قضا پوری کر کے اپنا کھاتہ مکمل کر کے پھر سو، تو انشاءاللہ اللہ مہربان کریم ہے، معاف کر دے گا. اور اپنی نمازوں کو قضا پڑھتے رہو گے اس طرح، تو پھر 5 نمازوں کے اللہ تعالیٰ طاقت بھی دے دے گا، ہمت بھی دے دے گا، توفیق بھی دے دے. کچھ وقت اپنے قرآن کے لیے، کچھ میرے نبی کی زندگی کے لیے. فیملیز کے ساتھ ہو، ماں باپ ساتھ ہیں، ان کو عزت دو، ان کو احترام دو. اور بیوی کے ساتھ، بچے ساتھ ہیں، ان کے لیے ٹائم نکالو. اپنے بچوں کو محبت سے پروان چڑھاؤ، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، پیار محبت سے. میرے نبی نے 7 سال گزارے حسن کے ساتھ اور 6 سال گزارے حسین کے ساتھ. 6-7 سال میں نہ کوئی نصیحت کی ہے اور نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، پیار دیا، محبت دی، توجہ دی، سارا کچھ منتقل ہو گیا اور وہ جنت کے سردار بن، جنت کے نوجوان. ہم بچوں کو نصیحت کر 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 ان کی تباہی پھیر دیتے، اور اتنی چھوٹی عمر میں اسکولوں میں ڈال دیتے ہیں. پتہ نہیں یہاں کیا سسٹم ہے. ہمارے تو میں تو پاکستان کی بتا رہا ہوں، 3 سال کے بچے کا ایڈا بڑا وسطہ ہوتا ہے، اس کے سارے نیورون ہی جل جاتے ہیں، اور وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے. جو ٹائم ماں کی گود کا تھا وہ ٹائم اسکول کو دے دیا، تو وہ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں اولاد کی ماں باپ کے ساتھ. اور ایک ماں 2 بچے نہیں سنبھال سکتی، تو ایک ٹیچر 30 بچے کیسے سنبھالے؟ تمہارے یہاں کا تو پتہ نہیں، ہمارے پاکستان میں تنخواہیں بھی بڑی تھوڑی تھوڑی ہیں، تو تھوڑی تنخواہ، 40 بچے، 30 بچے، تو وہ برباد نہیں ہوئے تو اور کیا ہوں گے؟ ایک ٹیچر بچوں کو سبق سکھا رہی تھی، بچوں پڑھو CUP سپ. تو بچوں نے کہا مس CUP کب ہوتا ہے؟ سپ، سانپ. کہا نہیں بچوں کہو CUP سپ. ان کا مس CUP کب ہوتا ہے؟ کہا بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہے گا، کب نہیں ہو سکتا ہے. تو ہماری سکولنگ تو ایسی بیکار برباد ہے کہ ہمارے کاروباری، ہمارے سکول کاروبار ہیں. کوئی ہماری نیشن کے لیے وہ کوئی تعلیم نہیں ہے، کاروبار ہے. یہاں کا مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے پاکستان انڈیا کی بات کرتا ہوں. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ایک سیم کلچر ہے کہ جتنے تعلیمی ادارے صرف کاروبار ہیں، ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں. میرے نبی کہتا ہے 7 سال تک بچے کو نماز کبھی نہ کہو، 7 سال تک. 7 سال کے بعد کہنا شروع کرو. 10 سال کے بعد سستی ہو، تھوڑا سختی کرو. 15 سال میں جا کے فرض ہوتی ہے. اللہ 15 سال بچے کو فری رکھتا ہے، اور ماں باپ کو کہتا ہے پہلے 10 سال بچوں کو دے دو، ساری زندگی بچہ تمہیں دے دے. ہم بچوں کو وہ ٹائم نہیں دیتے، وہ ہمارے نہیں ہوتے. تو بھائیو، آخری گزارش یہ ہے کہ آپ 3 چلے کے تو سارے بھائی ارادے کر لو، ٹھیک ہے نا. اور میں چھوٹا تبلیغی ہوں، میں چھوٹی تشکیل کرتا ہوں. میں نے ہر جگہ بس ایک ہی تشکیل کی ہے کہ اتنا بڑا مجمع ہر مہینے 3 دن باقاعدگی سے لگا لیا. نیت کرتے ہو؟ ہر جہاں سے بھی آئے ہو، تبلیغ کا کام ہر جگہ ہو رہا ہے، ہر مہینے 3 دن لگا لیا کریں. کبھی ناغا ہو جائے کوئی بات نہیں، ہر مہینے 3 دن، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو؟ اور آخری نیت یہ کرواتا ہوں، اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کرو. مسلمان کو اچھا نہیں لگتا کسی سے بائیکاٹ ہو، کسی سے قطع تعلق ہو. بس معافی مانگو، معاف کر دو، معافی مانگو. جو معافی میں پہل کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے. اور جھگڑا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں. میرے حضرت حسن اور حسین میں آپس میں، دونوں بھائیوں میں کوئی تلخی ہو تو لوگوں نے حضرت حسین سے کہا جاؤ بھائی سے معافی مانگ. ان کی بات سننا کیا خوبصورت. فرمانے لگے اگر میں جا کے معافی مانگوں گا نا تو میرا درجہ بڑا ہو جائے گا اور میرے بھائی کا درجہ چھوٹا ہو جائے گا. اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں چاہتا ہوں جنت میں بھی میرا بھائی مجھ سے آگے ہو، میں پیچھے ہوں.
تو وہ آ کے معافی مانگے گا تو وہ بڑا ہے، اس کا درجہ بھی بڑا ہے. اگر میں چلا گیا مجھے کوئی شرم نہیں ہے، لیکن میں گیا تو میرا درجہ بھائی سے آگے ہو جائے گا. میں بھائی سے جنت میں بھی آگے نہیں ہونا چاہتا. یہ بات جب حضرت حسن کو چلی تو انہوں نے نہ جوتا پہنا نہ ٹوپی، بس بھاگے بھاگے اور اپنے بھائی گلے ملے. حضرت علی کے ایک دوسرے بیٹے تھے، ان کی ماں حنفیہ تھی. یہ تو حسن بن فاطمہ ہے، حسین بن فاطمہ، وہ محمد بن حنفیہ تھے. ان کا اور حضرت حسن کا جھگڑا ہو گیا. تو حضرت محمد بن حنفیہ نے حضرت حسن کو خط لکھا کہ میرے بھائی آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، میں حنفیہ کا بیٹا. تو جیسے میری ماں فاطمہ جیسی نہیں ہو سکتی، میں آپ جیسا نہیں ہو سکتا. آپ میرے بڑے ہیں، آپ آ کے مجھ سے معافی مانگ لیں تاکہ آپ کا درجہ بڑا رہے. اگر آپ نہ آئے تو پھر میں آ رہا ہوں معافی مانگنے، پھر میرا درجہ بڑا ہو جائے گا اور مجھے شرم آتی ہے کہ میرا درجہ آپ سے بڑا. تو اتنے بڑے گھروں میں بھی کھٹ پٹ ہو جاتی ہے. کھٹ پٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ایسے بولنے نہیں. تھوڑے پنجاب بھی یہ لکیر لا دی، یہ لکیر. سبحان اللہ، اللہ پہ صدقے جائیں. اللہ کو پتا تھا میرے سارے بندے تو نیک نہیں ہوں گے، اور مانگنا سب نے اسی سے. تو اس نے یہ نہیں کہا تقوی ہوگا تو دعا قبول کروں گا، نمازیں پڑھو گے تو دعا قبول کروں گا. کہ ایک کام کر لو قبول کر لوں گا، ایک جو بھی کر لو، بے نمازی کر لے نمازی کر لے. اما یجیب المضطر اذا دعا، بے قرار ہو کے مانگو قبول ہو جائے. بے قرار ہو کے مانگو قبول، جو مرضی جیسا بھی ہے. اس کو پتا ہے میرے قلیل من عبادی الشکور، نے خود کہا تھوڑے بندے میرے شکر گزار ہوتے، لیکن دعا کی قبولیت کے کبھی تم تھوڑا سا رو کے دکھا دو بس کام ہو جائے گا، کام بن جائے گا. تو نماز کو اطمینان سے پڑھا جائے، تلاوت کے لیے وقت نکالا جائے. اب ہم ایک معاشرہ، ایک ماحول اور ایک خاندان بن چکے ہیں. کوئی اونچ نیچ ہو تو برداشت کیا جائے، کوئی کمی بیشی ہو چپ کر جائیں، سہ جائیں، پی جائیں. آپس میں کوئی کسی سے اونچ نیچ ہو جائے تو دوسرا اس کو برداشت کرے، اس کو سہ جائے، درگزر کر جائے، معاف کر دے، الٹا اس سے معافی مانگ لے، میں آپ کے لیے تکلیف کا سبب بنا، مجھے معاف کر دو. تو انشاءاللہ اللہ کو یہ بات بہت پسند آئے، بہت پسند ہے. جبریل بیٹھے تھے اللہ کے نبی کے پاس، تو ایک دھماکہ ہوا. تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہوا ہے؟ تو جبریل بولے آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں، اور ایک فرشتہ آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور ایک کلام لے کے آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا. تو فرشتہ جب اترا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابشر بنورین، یا رسول اللہ آپ کو دو نور کی بشارت. کون سے دو نور؟ ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول سے لے کر آخر تک. یہ اللہ کے، آپ نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ نے زمین پر اتارا. تو میں سوچتا تھا کیا چیز ہے اس میں جو اللہ نے اس کو کہا یہ میرے خزانوں میں سے خزانہ ہے. تو پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو کہ بہت لوگ سن رہے ہوتے ہیں. ایمان لائے اللہ کے رسول اس پر جو اترا ان پر اپنے رب کی طرف سے، اور سارے ایمان والے بھی ایمان لائے، سب ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر. اور یہ کہا کہ ہم کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے. اور ایمان والوں نے کہا ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اللہ تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری طرف آنا ہے. اللہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو کرے گا اس کا صلہ پائے گا، جو غلط ہوگا اس کی بھی جزا دیکھے گا. اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، ہم بھول کے کریں یا جان کے کریں، ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈال جو تو نے دوسروں پر ڈالے. یا اللہ ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈال جس کو ہم اٹھا نہ سکیں. واعف عنا، درگزر فرما، واغفر لنا، معاف فرما، وارحمنا، رحم فرما، انت مولانا، آپ ہمارے مالک ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما. ایک خاکہ سا میرے ذہن میں آیا، میں کسی تفسیر کی بات نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. آپ سارے مجھ سے تو زیادہ جاننے والے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، تو ادھر تمہارے استاد بیٹھے ہیں وہ بہت ہی زیادہ جاننے والے ہیں. اگر یہ ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے یہ شروع ہو رہی ہے یہاں سے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. للہ، ظاہر کرو یا چھپ کے کرو، اللہ تمہارے ظاہر اور باطن کا حساب لے گا. جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا. اللہ ہر چیز پر قادر. اس کے بعد ہے آمن الرسول، 2 آیات. سورہ بقرہ ساری احکام پر ہے، احکام پر ہے. سب سے زیادہ احکام پر مشتمل سورہ بقرہ، سب سے لمبی 286 کی آیات، اور بھری پڑی ہے احکام، حلال حرام، جائز ناجائز، معاشرت، معیشت، کاروبار، زندگی، عبادت، حج، عمرہ، زکوٰۃ، ہر چیز سے
بھری پڑی. تو حکم کی عظمت آتی ہے حاکم کی عظمت کے ساتھ. اتنے لمبے چوڑے احکام کس نے دیے؟ میں نے دیے ہیں. تو کہیں گے تو ہیں کون؟ اتنے لمبے چوڑے احکام کون؟ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت آئے گی. ٹھیک ہے، یہ میری بات ٹھیک ہے نا؟ حاکم کی عظمت نہیں ہوگی تو حکم کی عظمت نہیں آئے گی. یہ دو جملوں میں، اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے لیے تیار کیا ہے کہ یہ جتنا کچھ کہا گیا ہے، کہنے والا وہ ہے. زمین اس کی، آسمان اس کا، پہاڑ اس کے، ندی نالے اس کے، دریا سمندر اس کے، موسم اس کے، چار پاؤں پہ چلنے والے اس کے، 2 پاؤں پہ چلنے والے اس کے، رینگنے والے اس کے، اڑنے والے اس کے، تیرنے والے اس کے، ماضی حال مستقبل پر وہ پوری طرح حکمران ہے. ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتوں کا مالک ہے. ان الامر کلہ للہ، سارے امر، سارے اختیارات اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں. یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو گرنے سے تھام کے رکھا ہوا ہے. یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام چلا کے رکھا ہے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند سورج ستارے سیارے اس کے غلام ہیں، اور اس کی ذات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بچہ ہے، نہ کوئی مددگار ہے. وہ سب سے غنی ہے، کوئی کسی قسم کی محتاجی نہیں. احق من ذکر، احق من عبد، وانصر من ابتغی، وارأف من ملک، واجود من سئل، واوصى من اعطى، وهو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، والعلي لا سمي له، والغني لا ظهير له، كل شيء هالك الا وجهه، وكل ملك سائل الا ملكه، وكل ظل قالص الا ظله، مدبر بلا مشير، وقاهر بلا منير، ليس له بداية ولا نهاية، الاول بلا بداية والاخر بلا نهاية، قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، هو سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والارض، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت. یہاں ظفر عباس SSP تھا فیصل آباد، وہ میرا اسکول کا ساتھی، ہاسٹل فیلو، کمرہ ایک ہی کمرے میں ہم رہتے، کمرہ بھی ہمارا ایک ہی تھا. تو عبد الخالق کا ایک اور SSP 3 چلے لگا رہے تھے. میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ظفر عباس سے ملا تھا. کہنے لگا میرا وہ بیچ میٹ ہے. بیچ میٹ کا مطلب ہے کہ وہ جو CSS کے بعد جو ٹریننگ ہوتی ہے اکیڈمی میں، وہ کٹھے. اب ہم دونوں یہ پولیس لائن گئے، ایک دروازہ ادھر ہے، ایک دروازہ وہ یونیورسٹی کی طرف سے، وہ دور تھا یہ قریب تھا. تو سپاہی کھڑا تھا دروازے پر، اس نے دور سے دیکھا 2 صوفی صاحب آ رہے ہیں. ٹھیک، دونوں کی داڑیاں، دونوں کی ٹوپیاں، دونوں کے کرتے، دونوں کی شلواریں، ٹخنوں سے اوپر شلواریں، لہٰذا وہ بے نیاز ہو گیا. تو عبد الخالق یہیں سے ٹرانسفر ہو کے کوئٹے گیا تھا اور سب اس کو جانتے تھے، لیکن یہاں وہ کلین شیو تھا. وہاں اس نے جا کے 3 چلے لگائے، داڑھی رکھ لی، تو وہ داڑھی میں تھا. تو اس نے سپاہی سے کہا بھائی یہ دروازہ کھول. اس نے یوں دیکھا، کہا اتوں آؤ. وہ جو یونیورسٹی والا گیٹ تھا، اتوں آؤ. تو جون کا مہینہ، اس نے کہا بھائی گرمی بہت ہے، یہی کھول دیں. تو صوفی صاحب سنیا نہیں، اتوں آؤ. اب ایک حکم جا رہا ہے لیکن حاکم کی عظمت کوئی نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہا ہے اتوں آؤ. انہوں نے پھر محنت کی، کہنے لگا صوفی صاحب ہمیں کھپا گیا، میرے کو چابی کوئی نہیں، اب ایک تالا لگوا ہے، میرے کو چابی کوئی نہیں، اتوں آؤ. تو اب اس نے اپنا تعارف کرایا، کہا میرا نام عبد الخالق. آگے اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی SSP، کیونکہ یہیں سے ٹرانسفر ہو کے کوئٹہ گیا تھا اور وہیں سے 3 چلے کے لیے نکلا. انہوں نے کہا عبد الخالق سر. اس کا جی چاہے سجدے میں پڑ جائے اس کے آگے، کیونکہ اس نے پہلے دیکھا صوفی صاحب ہے، یہ میرا کی کر سکتا ہے. پھر دیکھا SSP، یہ تو میں ڈسمس کر سکتا ہے، SSP سپاہی کو نوکری سے فارغ کر سکتا ہے. انہوں نے کہا میرا بیڑا گھر کر دے گا. سر اور چابی نکالی، کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے. میں نے کہا یہاں سے مجھے ایک قانون ملا کہ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت، اگر حاکم کی عظمت نہیں ہے تو حکم کی عظمت نہیں آ سکتی. یہ قرآن میرے رب کا کلام پڑھو. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیر. تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. کیسے تعارف اللہ قرآن کا کروا رہا ہے. لیکن ہمارے دل کیوں نہیں جھکتے، جسم دل کیوں نہیں جھکتے کہ اس کے مالک کی عظمت سے دل خالی. تو سورہ بقرہ پر اللہ تیار کر رہا ہے، تو اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے. سمجھتے ہو میں کون ہوں؟ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. تمہارے اندر کو بھی جانتا ہوں، باہر کو بھی جانتا ہوں. یعلم السر و اخفا.
اخفا کہتے ہیں کہ ہونٹ بند لیکن آدمی بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، تخفو وساوس، خیالات، اللہ وہ بھی دیکھے. لہذا خیالات پہ پکڑے، تمہارے ظاہری اعمال پہ پکڑے اس کو، قدرت ہر چیز پر قادر. تو مانو گے میری؟ تو بندے کہتے ہیں جی مانیں. تو کہا پھر چلو لائن میں آ جاؤ. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ اب نوکری تو ہو چکی ہے، اب ایک تحریری معاہدہ ہو رہا ہے کہ تم نے کیا کیا مان کے چلنا ہے، کیا کیا مان کے چلنا ہے. تو جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے وہ تم نے کرنا ہے. کتاب، انبیاء، رسول، یہ ایمان کی کیا بات ہے کہ جو کچھ میرا رب کہہ رہا ہے وہ سارا کچھ کرنا ہے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یعنی یا اللہ ٹھیک ہے، تحریر پڑھوائی یہاں بھی تو داخلے سے پہلے ہوتی تھی، تحریر پڑھواتے تھے، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ہے، پڑھ لو اسے، کرو گے نا؟ ہاں جی کروں. تو پھر اللہ تھوڑا اس کو نا تیار کرتا ہے، کہتا ہے پوری اطاعت کا اعلان کر، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. پوری مانوں گا اور تیری بخشش کا طلبگار بنوں گا. پھر اللہ اس کو تھاپڑا مار کے کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ڈرو نہیں، جتنی تیری ہمت ہے نا اتنا ہی تو اس سے کام لوں گا، اس سے زیادہ نہیں لوں گا. تیار ہو گئی؟ تیار. چلو بھائی، نوکری پکی. تو تنخواہ کیا لوگے؟ ہوتا ہے نا، تنخواہ کیا لوگے؟ وہ کہتا ہے جی میں اتنی لوں گا اور میری یہ شرط ہے، میرا یہ ڈیمانڈ ہے، میری یہ ڈیمانڈ. یہاں الٹا ہو رہا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نوکر سے کام زیادہ لیں، تنخواہ تھوڑی دیں، اور کام کرنے والے کی کوشش ہوتی ہے کام تھوڑا کروں، تنخواہ زیادہ ہو. یہ دونوں طرف کی نفسیات. کاروباری آدمی کہتا ہے وہ تلاش کرو جو کام زیادہ دے، پیسے تھوڑے لے، اور کام کرنے والا کہتا ہے وہ بندہ تلاش کرو جو پیسے زیادہ دے اور کام تھوڑا لے. تو اب اللہ کی ذات سامنے ہے اور اس سے یہ لکھت پڑھت ہو رہی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے کچھ سہولتیں مانگ لیں. سہولتیں مانگنے کی پیشکش مل والا نہیں کرتا، فیکٹری والا نہیں کرتا، کاروبار والا نہیں کرتا. کام کرنے والا خود کہتا ہے جی میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے، میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے، میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے. تو وہ کہ ہاں جی ہاں آپ کی اتنی پوری کر سکتے ہیں، اتنی پوری نہیں کر سکتے. ہم آپ کو ایک گاڑی دیں گے، دو نہیں دے سکتے. ہم آپ کو فلاں گاڑی دیں گے، فلاں نہیں دے سکتے. نوکر مانگتا ہے سہولت اور مالک کچھ دیتا ہے، کچھ روکتا ہے. یہاں الٹا ہو رہا ہے. سورہ بقرہ کے ساتھ ہم عہد کر چکے ہیں اور تحریری معاہدہ ہونے کے بعد اللہ کہتا ہے کوئی سہولت تو مانگ، کوئی سہولت تو مانگ مجھ سے. وہ کہتا ہے یا اللہ تو ہی بتا کیا مانگوں. تو اللہ کہتا ہے تو یوں کہے کہ یا اللہ پہلے میری ایک مثال سنو. میرے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے جی مولانا صاحب میں آپ کی زمینوں پر کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کبھی میں بھول کے غلطی کروں گا، کبھی جان بوجھ کے کروں گا، میں نے آکھنا کچھ نہیں. کیا خیال ہے میں اسے رکھوں؟ میں کہوں گا پتر او دروازہ ہی او تو نکل جائے. تو اب اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے سہولت مانگ. کیا؟ یا اللہ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. یا اللہ کبھی تو ہوگا گڑبڑ معاملہ، بھول گئے، اور کبھی خطا ہوگی، بھولے نہیں ہوں گے، جان کے خطا کی ہوگی، اور کچھ کہنا نہیں، ہمیں نوکری پکی رکھنا میری. اللہ کا ٹھیک ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مانگ مجھ سے، یہ مانگ. اللہ کہلوا رہا ہے کہ یہ مانگ مجھ سے کہ میں تیری جان بوجھ کے غلطی پر بھی نوکری سے فارغ نہ کروں اور بھول والی بھی فارغ نہ کروں. آگے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا. اور یا اللہ جو باقی مزدوروں سے کام لے رہے ہو نا، اوکھے مجھ سے وہ اوکھے کام نہ لینا، سوکھے کام لینا. جو بنی اسرائیل سے تو نے بڑے بڑے کام لیے نا مشکل، وہ مجھ سے نہیں ہوتے. سوکھے کام لینا جو آسان ہو، تنخواہ زیادہ ہو، کام سوکھا ہو. اللہ کہہ رہا مانگ. اور یہ بھی مانگ کیا؟ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا. جو میں نہ کر سکوں چاہے سوکھا بھی ہو تب بھی مجھ سے وہ کام بھی نہ لینا. تے تنخواہ کڑی گل دی، مفت کی روٹی کھلا. میں ڈیرے میں بیٹھا تھا، ہمارا میراسی آ گیا، سب سر بخت دی خیر سرداریاں گئے. میں کہا کیویں؟ میرے پتر نو نوکری لوا. میں کہا میراسیاں کدی نوکری کی تھی؟ میں کہا بھوک مار گئے ہیں، زمیندار شہراں نو بڑھ گئے. اکثر جو بڑے زمیندار تھے شہروں میں آ گئے، ڈیرے ویران ہو گئے، خیرات صدقات کے سلسلے بند ہو گئے. تو ہم نے اللہ کے فضل سے اپنا ڈیرا بھی آباد رکھا ہوا ہے اور اپنا شہر بھی آباد رکھا ہوا ہے. تو میں کہا نوکری کرتے ہیں کہ جی کرنا ہے جی، بھوک مردے پہ ہیں. تو میں نے وہ کوٹ ادو تھی فاطمہ شوگر مل، اس کے جو تھے نا جی ایم میرے دوست، میں نے ان کو فون کیا اس طرح ایک ہمارا بچہ آپ نوکری پر رکھ لیں. کہاں بھیج دیں، ہم لیبر میں لے لیں گے، مزدوروں. تو میں نے اسی رو میں کہہ دیا چاچا انہوں لے جا کوٹ ادو، انہوں لیبر چ رکھ لے سن.
سر بخت دی خیر اب آدرمین می اللہ بخت دے. ایک ہفتہ گزرا تو دونوں باپ بیٹا پھر دیر پہنچ گئے. میں کہا میں نوکری واسطے گلے آئی تھی کدے آ گیا. وہ اس کا باپ کہنے لگا مولانا صاحب میں سمجھا لیبر کوئی افسر ہوندا ہے میرا پوچھ میرا پوتر افسر لگتا انہیں تو بوریاں ڈھومن تے لا چھڑے بلا سا میراسیاں کدی بوریاں چاہیے. میں کہا میں نے تینوں پہلے آ کے آئی تو میراسیاں دا کم نہیں. اللہ ہم سے یہ کہلوا رہا ہے. تم ذرا سوچو یہ اللہ کہلوا رہا ہے کہ یا اللہ گڑبڑ کروں گا سورہ بقرہ تو میں نے مان لیا ہے لیکن کبھی بھول کے کروں گا کبھی جان بوجھ کے کروں گا مجھے فارغ نہیں کرنا. اور دوسری بات یہ ہے جو کام تو نے پہلوں سے اوکھے لیے وہ مجھ سے نہیں لینے. تیسری بات یہ ہے کہ جو میں نہیں کر سکتا وہ بھی مجھ سے نہیں لینا. تو اس کے بعد کوئی تنخواہ کا مطالبہ بنتا ہے تو کہتا ہے یہ تو سہولتیں لے لے اور تنخواہ لے لے. وہ کیا ہے واعف عنا ساری معاف کر. عفو کہتے ہیں مٹا دینا چھپا دینا کہ میرے سارے عیب چھپا دے. واغفر لنا اور میرے گناہوں کو معاف کر دے. ورحم اور اس جہان میں رحمتوں کے دروازے کھول. انت مولانا. اللہ سے وہ بے اعتبارہ ہو رہا ہے کہ اتنی سہولتیں دے کر اتنی بڑی تنخواہ کہاں سے دے رہا ہے تو وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے فکر نہ کر میں تو تیرا مولا ہوں. میں ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر. جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. تمہاری تو جابیں ہیں نا تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے ہو. جواب ہے میرے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتے داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے. اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا اس کا رزق بھی بڑھائے. اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتی. میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا جب ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی. چونکہ وہ ڈاکٹر تھے بیوپاری نہیں تھے سوداگر نہیں تھے. ایدومی لے لو ڈاکٹر تھے. اور مولوی ایک کیڑا تھا گندگی کا کیڑا. اور میں ایک ذمہ دار خاندانی جس میں تکبر کی انتہا. انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے ہمارے بڑے. تو اللہ نے میرا کانٹا بدلا میرا ہاتھ پکڑا. آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. یہ اس کی مہربانی ہے اس کا کرم ہے اس کا فضل ہے اس کا احسان ہے. تو میں کالج لائف تک بہت رور تھا. نہ ماں کی پرواہ تھی نہ باپ کی پرواہ تھی. تو میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت گلا رہتا تھا. تو میں لاہور میں پڑھتا تھا تو میں خط اس وقت لکھتا تھا جب میں پیسے مک جاندے ہیں. تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو کبھی ایویں بھی خط لکھ دیتا کر بھائی تیرا کی حال ہے. پتہ ہی نہیں سب ماں کسے کہتے ہیں باپ کسے کہتے ہیں. تو نبی کی زندگی پڑھی تو پتہ چلا آپ اندازہ لگائیں. بیٹا بہ جا. میرے نبی نے فرمایا یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے فرض نماز مسجد کی مصلی پر پیچھے نمازی ہوتے اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا الحمدللہ رب العالمین اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد. تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آیا. جی اماں جان میں آیا. یہ ماں کا مرتبہ بتایا. یہاں تو صرف پونڈ کو دنیا جانتی ہے. میرا نبی بتا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو رزق بڑھے گا. اپنے رشتہ داروں سے لڑو نہیں اچھا سلوک کرو. عام طور پر رشتہ دار آپس میں سینگ پھنسے ہوتے ہیں اور ہمارے ذمہ داروں میں تو ویسے ہی توبہ 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 اسی لیکا چھک دیتا ہے. سمجھتے ہو اس بات کو؟ لیکا چھک دیتا کیا مطلب کہ بس ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے نہ اس کو ملیں گے نہ اس کی شادی میں نہ اس کی غمی میں نہ اس کے جنازے میں نہ اس کی میت میں. اس حد تک سنگین ہو جاتے ہیں. اور میرا نبی کہہ رہا ہے رشتہ داروں کی سختی کے باوجود اچھا سلوک کر ماں باپ کی دعائیں لے تو اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا. تو جب میں تبلیغ میں لگا مدرسے میں داخل ہوا میرے والد اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے گھر سے نکال دیا. 23 نومبر 1972 یہ تو مولوی بننا تھا میرے گھروں نکل جا. 2 بار میرے والد اتنے جابر ذمہ دار تھے کہ لوگوں کے پیشاب نکل جاتے تھے جب وہ گرجتے تھے درد سے باندھ کے مارتے تھے. مجھے کہا اور میری عمر کتنی 18 سال. میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ایڈی چھوٹی عمر میرے اللہ نے میرے کیویں ہمت دیتی. میں کہا نہیں میں مولوی بننا ہے. پھر میرے باپ نے کہا اچھا نکل جا میرے گھر. 2 دفعہ کہا نکل جا میرے گھر. پھر جب اللہ نے میری زندگی پلٹی اور میں چھٹی میں آتا اور میں اپنے باپ کی خدمت کرتا تیل لگاتا پاؤں دباتا
नौकर होते थे, नौकराना तो हो नहीं ना, उन्हें तो इंजन करना होता है। तो एक हमारे बुजुर्ग लेटे हुए थे, उनको लोग दबा रहे थे, तो किसी ने आप पूछा हजरत क्या हाल है? कहा जी बस मैं सब्र का सवाब ले रहा हूँ और ये थकन का सवाब ले रहे हैं। कि तुम सिर्फ ये 7 काम कर लो, 7 जिस पर अल्लाह ने खुशखबरी दी है कि आप जन्नतुल फिरदौस के मालिक बन जाएंगे। आम जन्नत नहीं, जन्नतुल फिरदौस। क्या फर्क है? अल्लाह ताला ने आम जन्नत को कुन फयकून से बनाया और जन्नतुल फिरदौस को अपने हाथों से बनाया। अपने हाथों से बनाया, ये ताबीर हमें मालूम नहीं, लेकिन हम इस पर ईमान लाए, मुतशाबिहात में से। तो फिर उसमें जो सबसे बड़ी दौलत है वो ये है, जन्नत वाले जुमा अल्लाह का दीदार करेंगे, हम कलाम होंगे, उसकी महफिल में बैठेंगे। लेकिन जन्नतुल फिरदौस वाले सुबह भी अल्लाह का दीदार करेंगे और शाम भी अल्लाह का दीदार करेंगे। अल्लाह अकबर। तो जिस दिन अल्लाह अपना दीदार आम कराएगा तो अल्लाह ताला पूछेगा राजी हो? कहेंगे या अल्लाह बहुत राजी। फिर कहेंगे या अल्लाह हम तेरी इबादत का हक नहीं अदा कर सके, आज तुझे देख के पता चला है कि आप क्या हस्ती हैं, हमें इजाजत दे हम आपको एक सजदा करें जैसे दुनिया में बगैर देखे किया था। तो अल्लाह फरमाएंगे कद वज़अतु अन्कुम मऊनत अस्सुजूद, मैंने सजदे माफ कर दिए, जो दुनिया में तुमने कर लिया वही तुम्हारे लिए काफी है। अब तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हारा मेजबान हूँ। कुलू वशरबू हनिया बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, खाओ पियो मजे करो, खाओगे पखाना नहीं, पियोगे पेशाब नहीं, और रात नहीं, दिन का जैसे सुबह का वक्त होता है ये वक्त होगा, और न बीमारी, न बुढ़ापा, न दुख, न दर्द, न लड़ाई, न झगड़े, न तकलीफ, और हर आने वाला दिन नहीं, हर आने वाला लम्हा खुशियां बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। फीहा खालिदून, हमेशा की जिंदगी है। जो आग में गए उनके लिए भी, जो जन्नत में गए उनके लिए भी। तो अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस के लिए सिर्फ 7 बातें हमसे मांगी है। अगर तुम 7 काम कर लो तो मैं तुम्हारे लिए जन्नतुल फिरदौस का साइन करता हूँ। वो क्या है? सूरह मोमिनून शुरू हो रही है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका अल्लज़ीना यदख़ुलूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी तरफ से खुशखबरी दे दो कि जो लोग अपनी नमाजों को तवज्जो से पढ़ेंगे, ये इसमें आप देखें हुम का लफ्ज आता है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून तो वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन और उलाइका अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। हम तो इसमें अल्लाह ताला कह रहा है कि जन्नतुल फिरदौस में जाने वाला वो है जिसमें ये सिफात होंगी, बस यही लोग जाएंगे, दूसरे नहीं जा सकते। जन्नत तो सारे मोमिनीन के लिए है, लेकिन अगर जन्नतुल फिरदौस जाना है, वीआईपी क्लास में जाना है, फर्स्ट क्लास में जाना है और वीआईपी लॉन्ज में बैठना है, तो जो क़यामत से पहले और हमारी मौत से लेकर उठने का जो वक्त है ये लाउंज है, इसमें अब लाउंज में बैठे हुए हैं। तो फर्स्ट क्लास लाउंज और होता है और बिजनेस और होता है, इकोनॉमी और होता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम बहुत आला जिंदगी लेना चाहते हो तो ये चंद बातें क्या हैं? क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, फलाह पा गए, कामयाब हो गए कौन? जो नमाज तवज्जो से पढ़ते हैं, नमाज शौक से पढ़ते हैं और नमाज ध्यान से पढ़ते हैं। ये एक बात हो गई। और कोई लंबा काम तो नहीं बताया, 5 नमाजें बताई, इसके सिवा और किसी नमाज का मुतालबा नहीं किया। तरगीब दिया, इशराक पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, अवाबीन पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, सुन्नतें पढ़ो, लेकिन मुतालबा सिर्फ 17 रकात का है। 2 फर्ज सुबह, 4 फर्ज ज़ोहर, 4 फर्ज असर,
3 فرض مغرب اور 4 فرض عشاء، یہ مل کے 17 رکعات بنتی ہیں، جس کے ادا کرنے پر آپ کامیاب ہیں اور نہ ادا کرنے پر پکڑ ہے۔ باقی سارے نوافل تہجد چھوڑ لے، اس پر حساب کوئی نہیں۔ تو پہلی صفت ہے جنہوں نے اپنی نمازوں کو دھیان سے پڑھا۔ دوسری ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے اللہ تعالیٰ کبھی پیار نہیں کرتا، چاہے وہ الٹا لٹک کے عبادت کرے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرے، اللہ پاک کو سخی سے پیار ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی جہنم سے دور ہے، اور سخی سے اللہ راضی ہے۔ اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے اور اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور پھر اللہ نے سخاوت کی کیا حد رکھی ہے؟ 2.5%۔ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، 2,500 اس میں سے نکال کے کسی غریب کو دے دیں تو آپ بھی سخیوں میں آ گئے۔ باقی سخاوت کی کوئی حد نہیں، جتنا دیتے چلے ہیں وہ کم ہے۔ آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو 2.5 لاکھ دے دیں، 1 کروڑ سے 2.5 لاکھ نکل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور 1 لاکھ سے 2,500 نکل جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا، 2.5 لاکھ کروڑ میں سے، 2,500 لاکھ میں سے۔ اور ہمارے لیے ہے جو زمیندارہ پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لیے ہے 5%۔ کہ اگر میرے چاول 100 من ہوئے ہیں تو اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے، میری 100 من گندم ہوئی ہے اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے، میری کپاس 100 من ہوئی ہے اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے۔ تو دوسری صفت اللہ نے بتائی والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ تیسری بتائی والذین هم عن اللغو معرضون، جو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں، اور اپنے ٹائم کی قدر جانتے ہیں، اپنے ٹائم کو قیمتی بناتے ہیں۔ ہمارا الٹا چل گیا ہے حساب، راتوں کو سب جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، رات کی نیند کو صبح کی نیند پورا نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے۔ اتنے یورپی ملک ہیں وہ سب 9-10 بجے سو جاتے ہیں اور 5 بجے اٹھے ہوتے ہیں، اور ہمارے شہروں میں طبقات سارے، بلکہ اب دیہاتوں میں جہاں بجلی ہے وہ رات 2 بجے 3 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر صبح ایسا سوتے ہیں 12 بجے اٹھتے ہیں، ان کے کام میں کیسے برکت ہوگی؟ تو تیسری بات ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جس کام میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، ٹائم قیمتی چیز ایسے قیمتی بناؤ۔ تین ہوگی۔ چوتھی ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں، جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں۔ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا دین ہمیں شادی کا ریلیشن تو بتاتا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن نہیں بتاتا۔ یہ انسانیت پر بہت بڑا داغ ہے، اس کے ماتھے کا دھبا ہے کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، یہ ہمیں یورپ سے ملا۔ ہماری تو تہذیب تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو خود ڈولی میں بٹھاتے تھے اور سسرال کے حوالے کرتے تھے، اور اسے عزت سے لے جاتے تھے اور اپنے گھر میں اس کو عزت سے رکھتے تھے، جہاں اس کی ڈولی اترتی تھی وہیں سے اس کا جنازہ نکلتا تھا۔ تو لیکن میری گزارش ہے میرے عزیزو بچوں، شادی کرو، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ تمہارے لیے تباہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں سوائے شادی کے، عورت ہو یا مرد ہو، وہ کسی سے ریلیشن قائم نہیں کرتے۔ کوئی لڑکی کسی لڑکے سے، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کے بغیر تعلق نہیں بناتا، یعنی زنا نہیں کرتے۔